اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آخری مقرر آج کی اس دعائیہ اجتماع کا، اور انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی ہنگامی بنیاد پر کوشش کی اس سرد موسم میں، اور یقیناً ورکنگ ڈے ہے، اور اس پروگرام کے توسط سے MKM ہیوسٹن چیپٹر نے اس دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا۔ اس کے توسط سے سب سے پہلے بانی و قائد طریق الطاف حسین بھائی اور یہاں موجود تمام احباب خدمت میں بہت بہت سلام و آداب۔ میں آپ تمام لوگوں کو میں نے بھی سنا، اور میں نے بڑے طویل عرصے بعد امام الدین شہزاد بھائی ہمارے علاقے سے MP تھے، ان کو سنا اور بڑا وہی جوش و جذبہ پایا۔ MKM کی تاریخ میں جب سے MKM بنی یا مہاجروں کی تاریخ کے اندر بڑی طویل داستان قربانیوں کی ہیں، ساتھیوں نے بات بھی کی۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے مطلب وہ ایک الزام ہمارے پر ہے کہ MKM آئی تو کوئی مار کٹائی شروع ہو گئی اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ جب ایوب خان نے اہلیان کراچی کو، بابا بانیان پاکستان کی اولادوں کو، فاطمہ جناح مادر ملت کو ووٹ دینے کی پاداش میں جب لشکر کشی کی تھی، تب MKM نہیں تھی۔ جب اندرون سندھ میں صرف زبان کی بنیاد پر کہ اردو بولتا ہے آپ کے ہمارے بزرگوں کی نسل کشی کی گئی، تو اس وقت بھی MKM کا وجود نہیں تھا۔ جب بھٹو نے کوٹا سسٹم لگایا، تب بھی MKM نہیں تھی، نہ الطاف بھائی تھے، مطلب بحیثیت قائد۔ تو ایک بغض، ایک تعصب، ایک نفرت جو تھی وہ ذہنوں میں تھی، اور وہ کیا تھی اس پہ بڑی طویل ڈسکس ہو سکتی ہے۔ اور وہ نفرت اور وہ عصبیت جو ذہنوں میں سوچ تھی کہ یہ ہندوستان سے لوگ جو آئے، پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے محنت کر کے تحریک چلا کے پاکستان کے کو وجود میں دیا، اور یہاں لوگ اٹھے رات میں، صبح اٹھے تو دیکھا کہ جھنڈا لگا۔ اس ماحول کے اندر جب ایک تعفن زدہ ماحول، ایک گھٹن، ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جامعہ کراچی سے، کراچی یونیورسٹی سے، جس نے اس وقت مہاجر کیونکہ ICU میں تھے، اور اس کے بعد متحدہ قومی بنی اور تمام مظلوموں کے حقوق کے لیے الطاف بھائی نے بات کرنی شروع کر دی اور کر کے دکھایا۔ یعنی کہ آپ کے بہت سارے سینیٹر جو آپ کے ہو گئے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران جو تھے، وہ یہ الطاف بھائی نے کر کے دکھایا نا۔ غیر مہاجر کو بھی 90 سے کی نشستوں سے وہاں سے منتخب کروایا، کسی اور نے نہیں کروایا۔ یعنی کہ حالیہ کراچی میں 2018 کے الیکشن میں زبردستی جیتی گئی ایک جماعت، جس کو جتوایا گیا، جو اس وقت کی لاڈلی جماعت تھی، اس کا دو کینڈیڈیٹ، یعنی کراچی کے 18 قومی اسمبلی کی نشستوں میں تو 16 پہ اس نے غیر مہاجر کو کھڑا کیا، اور ابھی بھی یہی کیا۔ ابھی جو انتخابات گئے، میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو فارم 47 کی پیداوار ہے، ان پہ تو بات کرنا وقع دیا ہے۔ لیکن جامعہ کراچی کی ایک مماثلت پیدا کرنی تھی کہ جہاں سے اس نظریے نے، اس تحریک نے جنم دیا، اسی جامعہ کراچی سے، اسی جامعہ کراچی کی فلسفی ڈپارٹمنٹ کے اندر، اسی جامعہ کراچی کے اندر ایک جمعیت کی بدماشی، غنڈہ گردی بام عروج پہ تھی، جنہوں نے کراچی کے تعلیمی اداروں میں کلاشنکوف کلچر انٹروڈیوس کرانے والے، جو جہاد کے نام پر کراچی کے نوجوانوں کو بہکانے والے، ان کے ذہن کو خراب کرنے والے، جو آپ کی میری گلی محلوں میں جمعے کی، کم سے کم جمعے کی نماز میں ہم باہر چندے جمع کرنے والے، اور ان چندوں سے اسلحہ خرید کے اپنے ہی لوگوں پہ تاننے والے، اس تعفن زدہ ماحول کے اندر، جب ضیاء الحق امیر المومنین اور پوری ریاست جو ہے وہ افغان جہاد کے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ کو ہمیں سکھایا جا رہا تھا کہ یہ رشیا جو ہے وہ کمیونسٹ ہے اور لادین ہے، بولا ایک جھوٹ کا ایک تماشا۔ اس تعفن زدہ ماحول کے اندر ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف جیسے لوگ اس یونیورسٹی، اس تعلیمی ادارے کے اندر ایک پروگریسو، ایک لبرل، ایک پروگریسو، ایک انلائٹڈ ماڈریٹ قسم کی سوچ لے کے پیدا ہوئے، جنہوں نے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دی کہ تمہارا دین تمہارا معاملہ ہے، تمہارا مذہب تمہارا معاملہ ہے، لیکن اس نام پہ قتل و غارت گری اور انسان کو تعصب سے نہیں دیکھو۔ ان کی سوچ یہ تھی جو
لوگ ان کو لیفٹسٹ کہتے تھے نا کہ لیفٹ کی نظریات کے، یا لیفٹ کی بھی پاکستان میں، کیونکہ لیفٹسٹ جماعتوں کے ساتھ جو ایوب کے دور میں کیا گیا وہ بھی ایک الگ داستان ہے، اس میں بھی بہت بڑے کلام ہو سکتا ہے کہ ان کو تو وہ سوچ چاہیے نہیں تھی، انہوں نے تو مطلب کیا اور یہ سب پاکستان کا مطلب کہیں اور گیم گھمانا تھا. تو اس سوچ کو دینے والے اس ادارے میں، اور جس طرح اعظم بھائی نے بتایا، جس طرح امام الدین شہزاد بھائی نے بتایا، میرا بھی ان سے تعلق رہا، ملاقاتیں رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، وہ بات کرتا تھا. بالکل بے شک صحیح بات. باپ جیسی شخصیت، دوست جیسی شخصیت، دل سے احترام کرنے کا دل چاہے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس دن وہ 90 آئے، میں یہ ضروری یہ حصہ مجھے بتانے بہت اہم ہے، جس دن وہ 90 آئے، جس میں ساتھی اسحاق بھی تھے اور بھی احباب تھے، اور ان کو ایم پی ہاسٹل سے لے کے الطاف بھائی کے گھر تک 90 تک ویلکم کیا گیا، ان گلپاشی کی گئی، تو الطاف بھائی بھی اس وقت موجود تھے، خطاب کرنے بعد ان کو ویلکم کیا. تو ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، ان کے الفاظ یاد ہیں کہ آج کا دن میرے لیے اتنا فخر کا دن ہے کہ آج، اور ایک استاد کے لیے کہ وہ سب سے بڑا فخر کا دن ہے کہ جس دن وہ اپنے شاگرد کی انگلی پکڑ کے اس کے نظریے کے پیچھے چلے، اتنی بڑی بات کی تھی. اور میں، آپ یقین مانیے، 13 جنوری ان کو جس دن شہید کیا گیا، جس دن ان کو شہید کیا گیا، اس دن اس شخص نے بغیر قرآن اٹھائے، مطلب ہم تو وہاں دیکھتے تھے نا 90 پہ جو ہے جس دن تابعی کی سالگرہ ہو رہی ہے، لوگ تجدید عہد وفا کر رہے ہیں، اپنے آپ اپنی سوچ سے، اپنی خواہش سے حلف لے رہے ہیں، تو حلف خود ہی لے رہے ہیں نا قرآنوں پہ. ان کو بھی دیکھا اور ان کو بھی دیکھا، بغیر حلف اٹھائے انہوں نے وہ جو بات اپنی شمولیت کے وقت تھی اور تحریک پہ، اس کے بعد آپریشن ہی شروع ہو گیا تھا کچھ مہینوں بعد، اس زبان کی لاج رکھی، اس زبان کی لاج رکھی. اور صرف اس زبان کی لاج نہیں رکھی جو الطاف بھائی سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی پارٹی کے ساتھ، انہوں نے سوچ کی لاج رکھی، اس نظریے کی لاج رکھی، ان تعلیمات کی لاج رکھی جو انہوں نے زندگی بھر اپنے شاگردوں کی دی کہ کسی کی زبان بندی نہ کرو، کسی کی آواز پر پابندی نہیں لگاؤ، لوگوں کو اظہار خیال کا موقع دو، فریڈم آف اسپیچ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، فریڈم آف ایسوسیشن ہو. یہی تو ان کی سوچ تھی. تو اگر جو بات ابھی امام بھائی نے کی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوں گے، تو جب وہ گرفتار ہو کے 3 دفعہ آئے، اس میں 2 دفعہ ایسا موقع لگا کہ جب وہ بات کر رہے تھے، میں آپ ساتھیوں کی نالج کے لیے بتا دوں، میں اس نشست میں ہم بھی تھے، اور وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، بتا رہے تھے کہ اندر ریاستی ادارے ان سے کیا باتیں کر رہے تھے، اور وہ بضد تھے ریاست کے، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، یہ کر دو، تمہیں یہ بنا دیں گے، تمہیں وہ بنا دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی بھر یہ پڑھایا ہے، میں کیسے اس سے انحراف کر دوں، میں کیسے، آج ڈشز یہی ہے نا کہ جب 25,000 شہداء اور پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے بارے میں آج کلام کرنا ہے نا. اور آپ نے بھی اعظم بھائی نے کہا کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو، ان شہداء کو بھول جاتی ہیں، وہ افسانوں میں ڈھل جاتی ہیں. جو اپنی قربانی جنہوں نے قوم کے لیے دی، چاہے جان دے کے، چاہے مال دے کے، چاہے وقت دے کے، وہ قربانی ہے، وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو ان کی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ اس پرفتن وقت میں جہاں کراچی کے اندر غداریوں کے سلسلے گرم تھے، آپ کے میرے شہر میں تھے نا، یہاں بیٹھ کے لوگ سائڈوں میں لے آ کے، کوئی یہ والے چائے کے ہوٹل میں لے آ کے، اس میں لے آ کے بولتا تھا اس سے ملو، اس سے نہیں ملو. اب ان کا تو بیڑا گرک ہو گیا، ان کا تو اب چیپٹر کلوز ہو گیا، ان سے جان بچاؤ، پہ تصویر آ جائے گی تمہاری، پاکستان جانا ہے تمہیں. جو زندگی بھر، پوری زندگی جن کی تحریک کی مراحل پہ گزری، جن کی شکل جو ہے تحریک کی وجہ سے بنی، یہی باتیں کرتے تھے، ہمارے سے کرتے تھے لوگ، ہم سے کرتے تھے. ارے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہو، کیا پکڑا رہے ہو، کس چکر میں پڑے ہو؟ ارے بھیا یہ نہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو، نہ گرین کارڈ ہو، نہ یہ پاسپورٹ ہو، یہ کم سے کم ہماری منزل تو نہیں ہے ایم کے کارکنوں، ہمارے گھر وہی ہیں. ہم جلا وطنیاں کاٹ رہے ہیں، لوگ اپنے بھرے بھرے گھر چھوڑ کے آئے، لیکن اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوئے، نہ ہوں گے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جو مثال قائم کی. اور میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے
یہ آخری جملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہوگا. یہ میں اس دن کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہائی کورٹ سے نکلے, یہ روزانہ نکلتے تھے گاڑی پہ, اور اکیلے آتے تھے, ساتھی بولتے تھے ہم چلتے ہیں آپ کو چھوڑتے. پتا تھا کہ حالات ایسے, یہ جان لینے میں تلے ہوئے, تو ساتھی بولتے تھے ہم چلے, بولتے نہیں میں اکیلے جاؤں گا, اور وہ اکیلے جاتے تھے. 2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے. یہ اتنے نڈر آدمی تھے, ایسے دلیر آدمی تھے کہ پیچھے 2 گاڑیاں لگی ہوئی تھی بغیر وہ پرائیویٹ نمبر پلیٹ کی, تو یہ روک دی انہوں نے, کھڑے ہو گئے, ہاں بھائی کیوں آ رہے پیچھے. تو یہ ان کی شخصیت تو ایسی تھی. یہ وہ باتیں جو میں نے اپنے کان سے سنی اور مجھے میرے علم ہے, سنی سنائی نہیں بتا رہا, اور ان سے بولتے رہے کہ آپ منحرف ہو جاؤ. میں یہ بات سمجھتا ہوں جو میرے ذہن میں آتے, جب اس دن یہ نکلے تو یہ رابطے سے منقطع ہوئے. ایک آدمی جو نکلتا تھا اور اپنے گھر جاتا تھا, وہ ابراہیم حیدری کیسے پہنچ گیا آؤٹ آف نو ویئر. وہ گاڑی چلانے والا اگر اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہوگا, جو ان کی باڈی دیکھ کے بھی نہیں کوئی کہہ سکتا ہارٹ اٹیک, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. بوڑھے بزرگ 72 سال کے ایک بزرگ کو جو لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے نا, وہ کتاب, وہ علم کو مار رہے تھے, وہ تعلیم کو مار رہے تھے. وہ جو ایک بچہ, ایک ان کی تصویر بڑی بہت کامن ہے سوشل میڈیا پہ, کہ وہ پریس کلب کے باہر کھڑے ہوئے اور وہ رینجرز کا ایک اہلکار چشمہ لگا کے, کمانڈو کا بچہ بائک پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ ایک رینجرز کا اہلکار, پتہ نہیں وہ بہت بڑا ٹارزن کا بچہ لگ رہا, کوئی را کا ایجنٹ پکڑ لیا یا پتہ نہیں ہندوستان سے کسی کو پکڑ کے لا رہا تھا. اس کی مطلب اس کی ٹور ایسی تھی, دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا کوئی ٹارزن کا بچہ ہے. وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں, گردن میں ہاتھ رکھ کے. مطلب یہ اس دن کے لیے بنایا تھا پاکستان ہمارے الزام میں, کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ یہ اشیاء ہوگا, یہ عمل ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے آخری وقت تک ان سے مکالمہ کیا, ان سے کہ تم چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, یا چلے جاؤ, یا غداری کر لو, یا کوئی بھی بہانہ بنا لو, کوئی بھی بہانہ بنا لو, کیا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتاؤ کیا, کیونکہ وہ جس کے ماننے والے تھے نا, الطاف بھائی کے علاوہ جن تعلیمات کی وہ ذکر کرتے تھے, جب وہ ایرسٹوٹل پہ یا سقراط پہ لیکچر دیا کرتے تھے, جب وہ ارسطو کی باتیں کرتے تھے, اس جمہوریت کے ڈھانچوں کی گفتگو کرتے تھے, جب وہ لینن پہ گفتگو کرتے تھے, میں نے تو سنی ہے نا ان سے, جب وہ کارل مارکس پہ گفتگو کیا کرتے تھے, وہ گفتگو ہم نے سنی ہے. تو انہوں نے یہی کیا جو میرے تصور باندھا ان کی شہادت کا, ہمیشہ بہت دکھ رہا, ہمیشہ اپنے حلف کا سودا نہیں کیا. اسی وجہ سے ڈاکٹر پروفیسر ظفر حسن ظفر عارف کو قائد طریقہ الطاف نے شہید وفا کا لقب سنا, کہ انہوں نے سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پی لیا, لیکن اپنے حلف سے, اپنی زبان سے, اپنی کمٹمنٹ سے, اپنے نظریے سے منحرف کی. تو انہی کی یاد میں آج جمع ہوئے تھے, کوشش کی کہ ان کا کچھ ذکر خیر کر لیں, کچھ سیکھ لیں ان کی قربانیوں سے, کہ وہ ایک آدمی تنہا, پوری ریاست پریشان تھی کہ اس کو اس کی جان کے پیچھے لگی ہوئی اور اس کو شہید کر کے دم لیا. لیکن آج ان کی 7ویں برسی کے موقع پہ ان کی قبر پہ بھی لوگ گئے, پھول بھی ڈالے, پرچم بھی, ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اور ان ظالموں پہ لعنت ہی ہو رہی ہے. اور ان بے شرموں کے لیے جنہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور اس تحریک کے شہداء کے مقدس لہو سے بےمانی, بے شرمی, بے غیرتی کی, اپنا اخلاق توڑا, جو شہیدوں کے خون پہ جو لوگ آئے تھے, جن کو شہیدوں کے صدقے قومی صوبائی اسمبلی یا وزارتیں ملی, انہوں نے اگر یہ ان کے لیے آج کی محفل, آج کی نشست اور ڈاکٹر صاحب کی قربانی, ان کے لیے بھی تماچا ان کے منہ پر کہ آج تم ذلت و رسوائی میں ہی گھوم رہے ہو. آج ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, حسن ظفر عارف سے ایسے لوگ امر ہو گئے. آج وہ تاریخ انقلاب, اور ان کی شخصیت صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کے لیے نہیں, دنیا بھر کے انقلابی رہنما و کارکنوں کے لیے ایک مثال ہے. یہ سبق دے کے گئے ہو, یہ خوف ایک 72 سال کے پروفیسر کو, ٹیچر کو بھی تو ہوگا نا اس کی جان کا. جان تو جان کی سب کی ہے, چوٹی مجھے کاٹے گی, آپ کو کاٹے گی, تکلیف دونوں کو نہیں ہے. تو اپنے نظریے سے وابستگی کی. چور راستے نہیں ڈھونڈتے رہے کہ فلاں کی سیٹنگ ہو جائے گی تو دھماکی ہو جائے گی تو میں ادھر سے گھس جاؤں گا, میں ادھر سے گھس جاؤں گا. اور چورن دینے والے دے رہے نا چورن, ہر
साल एक नया प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट। अब एक नया प्रोजेक्ट आजकल सुन रहे हैं कि साबका गवर्नर इशरत लिबास साहब जो है वो महाजिर कौम के वो तो इतना खुला कर रहा है कि एक तरफ अपनी तस्वीर लगाता है, एक तरफ आसिम मुनीर की तस्वीर लगाता है। वो खुद बता रहा है कि मैं किसका हूं। हम और हमारे मेरी अपनी जाती बात है, मुझ में इतनी बेचैनी है, मैं चलो इसको भी ले आओ, बकिया होगा ना फ्लॉप, इसको भी ले आओ, इसका भी तिया पाचा कर देगी ये कौम। और वो भी बैठा हुआ है आसरे पे, वो भी पता नहीं रोजाना सुना, कभी बोलता नवंबर में आ रहा हूँ, कभी अक्टूबर में आ रहा हूँ, कभी कब आ रहा हूँ। बकिया जमील भाई बता देंगे कब आ रहा है वो, सही है। तो वो हम भी सुन रहे हैं भाई, वो भी वही हो गया, वो करण अर्जुन हो गया कि आ रहा है, या गब्बर हो गया। तो भाई इस कौम ने एक को लीडर माना, एक को कायद माना है। तुम उसके साथ आओगे नहीं आओगे, पीछे छुप के देखोगे कि पहले लोग जमा हो जाए फिर पहुंच जाऊंगा। ये शख्स प्रोफेसर जफर आफरी, इन्होंने लोग नहीं देखे, तन तना उनके साथ अकेला खड़ा हुआ। तो उनकी शख्सियत, उनके लिए आज हम यहाँ जमा हुए। और इसी तरीके से आखिरी जुमला ये दूसरी बात का कि प्रोफेसर डॉक्टर हसन इसी तरीके से और भी शोधा है इनके उनके हवाले से, जिस तरह आजम भाई ने भी बात की, जिस तरह इमाम भाई ने बताया कि हम जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, ना वो चोर थे, ना डकैत थे, ना मवाली थे भाई, उनकी फैमिलियों की कफालतें भी की जाती है। जिनके बच्चे, उनके प्यारे, उनके सरों पे भी शफकत का हाथ होना चाहिए। और ये हमारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कौमी जिम्मेदारी है। हम सब लोग करते हैं, हम में से कोई क्यों नहीं बढ़ के आगे बढ़ते, यहाँ भी करते हैं, इस निश्चित में बैठे हुए लोग हैं वो करते हैं, आगे बढ़े। और एमकेएम के जिम्मेदारान से मिले, कारकुनों से मिले, वफा फाउंडेशन के रज़ाकारान से मिले कि हमें बताएं, आप हमें बताएं, एक आध फैमिली हमारा राब्ता करा दे, हम उनकी कफालत कर लें। क्या हमारे लिए $50-100 महीने में निकालना कोई मसला है? कितने के हम दीगर शौक पूरे कर लें? ये फिक्र की बात है, ये सोच की बात है, ये उस तकलीफ की बात है जो हमें लेनी पड़ेगी अपने लोगों को। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये बातें, अगर इसमें कोई कमी पेशी हो गई तो माजरत चाहता हूँ। कोई बात रह गई है तो कोई बता दे, नहीं तो इस दुआ के साथ आज की इस ताज़ियती इज्तिमा का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला जो भी हमारे साथी शहीद हो चुके हैं, बिलखुसूस प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ शहीद वफा, उनको अपनी जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। जो साथी भी कारकुनान असीर हैं, लापता हैं, खुदा गैब से ऐसे असबाब बना दे कि वो अपने घरों को अपनों वापसी लौट सके, अपने प्यारों से मिल सके। और खुदा वो असबाब बना दे। और जो नज़र आ रहे हैं वो रोज़ नज़र आ रहे हैं, रोज़ आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कभी कहीं बैनर लग रहे, कहीं कभी परचम लग रहे, कभी इधर दुड़कियाँ लगी हुई है। तो अल्लाह ताला वो असबाब जल्द से जल्द बना दे, और वो बन रहे हैं। जैसे मामा ने कहा ना कि बहुत बातें नहीं कहते थे पर चल सकते हैं, वो बन रहे हैं कि इंशाअल्लाह कहते अल्ताफ हुसैन भाई की सरबराही, उनकी रहनुमाई में ये कौम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे भी रहम करे, वहाँ के लोगों को, वहाँ की अशराफिया को, वहाँ के रियासत के इदारों को, फैसला करने वाले इदारों को अकल दे कि वो अवामी फैसलों के आगे अपनी अनागों को ना लाए। अपनी उनकी उस अना ने पहले इस मुल्क को दोलक कर चुका है, खाका बदहन। इनकी कुछ चंद लोगों की अना जो है बकिया मानदा पाकिस्तान के लिए भी कोई बुराई का पैगाम न लाए, अच्छाई और भलाई का पैगाम लाए। अवाम को उनके लीडर, उनके लोग चुनने की आज़ादी हो, और ये खुदा वहाँ पर भी अपने बरकतों का नज़ुल करे। इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा। अब तमाम अहबाब से गुजारिश, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए। आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया। तो आप सब से इंशाअल्लाह राब्ता होगा। सलाम जी अल्ताफ सादा जी।